مارکیٹ سائیڈ ویز ہو یا ٹرینڈنگ، گر رہی ہو یا بڑھ رہی ہو، آپ تب تک مارکیٹ کے کسی بھی موو کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک آپ کو خود پر مکمل اعتبار نہ ہو۔ ٹریڈنگ بہت صبر کا کھیل ہے۔ اگر آپ ذرا سا صبر کھوئیں گے تو بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ بہت سے ٹریڈرز اس کھیل کو سمجھنے میں کافی وقت لگا لیتے ہیں اور بہت سے اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ ٹریڈنگ میں جب تک آپ ایموشنز کا شکار ہوتے رہیں گے تب تک آپ لوز کرتے رہیں گے۔ جس دن آپ نے ایموشنز کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا، آپ اس گیم کو جیتنا شروع کر دیں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس گیم کو جیتنے کے لیے بہت اہم سٹریٹجی شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں۔ اس سٹریٹجی میں ہم 3 انڈیکیٹرز استعمال کریں گے اور تینوں سٹرونگ انڈیکیٹرز ہوں گے جو ہمیں مارکیٹ کی ڈائریکشن کے بارے میں بتائیں گے اور ہمیں بائی سیل کے سگنلز جنریٹ کر کے دیں گے۔ 3 سٹرونگ انڈیکیٹرز استعمال کرنے کا مقصد ٹریڈز کو کانفیڈنٹ ہو کر لینا ہے تاکہ ہم ٹریڈ لینے سے پہلے یا لینے کے بعد کسی بھی طرح کے ایموشنز کا شکار ہونے سے بچیں اور وہیں ٹریڈز لیں جن کے کامیاب ہونے کے چانسز زیادہ سے زیادہ ہوں۔ تو چلتے ہیں پہلے انڈیکیٹر کی طرف۔ انڈیکیٹر کے لیے آپ نے ٹریڈنگ ویو پر انڈیکیٹر مینیو پر کلک کرنا ہے اور سرچ بار میں آ کر کورل ٹرینڈ انڈیکیٹر سرچ کر لینا ہے اور اس انڈیکیٹر کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کی کچھ سیٹنگز تبدیل کرنی ہیں۔ اس کے لیے انڈیکیٹر کی سیٹنگز پر کلک کریں اور سٹائل ٹیب پر ٹرینڈ اور بیک گراؤنڈ کلرز کو ان چیک کر دیں اور اس کے بعد ان پٹ ٹیب میں آ جائیں اور سموتھنگ پیریڈ کو 26 سے تبدیل کر دیں اور پھر بار کلرز کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے یہاں کلک کر کے پھر اوکے پر کلک کر دیں۔ تو یہ ٹرینڈ انڈیکیٹر وہ ایک انڈیکیٹر ہے جس کو ہم بائی سیل انڈیکیٹر کے طور پر استعمال کریں گے۔ ہم اس وقت ایک لانگ ٹریڈ لیں گے جب کینڈلز اپنا کلر ریڈ سے گرین میں تبدیل کریں گی اور ہم اس وقت ایک شارٹ ٹریڈ لیں گے جب کینڈلز اپنا کلر گرین سے ریڈ میں تبدیل کریں گی اور بالکل کسی بھی دوسرے بائی سیل انڈیکیٹر کی طرح اس کو ہم اکیلے استعمال نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم ٹرینڈ کنفرمیشن انڈیکیٹر بھی استعمال کریں گے۔ دوسرے انڈیکیٹر کے لیے آپ نے پھر انڈیکیٹرز سرچ بار میں آ جانا ہے اور سوئنگ آرم ATR انڈیکیٹر سرچ کرنا ہے اور اس انڈیکیٹر کو سلیکٹ کر کے چارٹ پر ایڈ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کی سیٹنگز میں آ جانا ہے۔ صرف آخری پلاٹس بیک گراؤنڈ کو چھوڑ کر باقی سب چیزوں کو ان چیک کر دینا ہے۔ پھر ان پٹس ٹیب پر آ جائیں اور ATR پیریڈز کو 12 سے تبدیل کر کے ATR فیکٹر کو 6 سے تبدیل کر دیں اور پھر اوکے پر کلک کر دیں۔ اب یہ انڈیکیٹر کس طرح کام کرتا ہے؟ یہ بہت ہی آسان ہے۔ جب اس کا کلر گرین ہو اور پرائس اس سے اوپر ٹریڈ کر رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرینڈ بلش ہے اور اس صورت میں ہم نے صرف لانگ ٹریڈز ہی تلاش کرنی ہیں اور شارٹ ٹریڈز چونکہ کاؤنٹر ٹرینڈ ہو سکتی ہیں اس لیے انہیں اگنور کرنا ہے۔ اس کے برعکس جب اس کا کلر ریڈ ہو اور پرائس اس سے نیچے ٹریڈ کر رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرینڈ بیرش ہے۔ اس صورت میں ہم نے صرف شارٹ ٹریڈز لینی ہیں اور لانگ ٹریڈز چونکہ کاؤنٹر ٹرینڈ ہو سکتی ہیں اس لیے ہم نے ان کو اگنور کرنا ہے۔ اس کے بعد آخری انڈیکیٹر کے لیے ہم نے ٹریڈنگ ویو کے انڈیکیٹرز مینیو کے سرچ بار میں اینگل اٹیک فالو لائن سرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد اس انڈیکیٹر کو سلیکٹ کرنا ہے اور چارٹ پر ایڈ کر لینا ہے۔ اس کی بھی کچھ سیٹنگز کرنی ہیں۔ اس کے لیے سیٹنگ پینل میں آ جانا ہے اور ان پٹس میں پیریڈز کو 50 سے تبدیل کر دینا ہے اور سٹائل ٹیب پر اینگل فالو لائن کو چھوڑ کر باقی سب چیزوں کو ان چیک کر دینا ہے۔
اس کے بعد کلر 0 اور کلر 1 کو اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد اوکے پر کلک کر دیں۔ اب ہمارا 3 انڈیکیٹرز پر مشتمل ٹریڈنگ سیٹ اپ تیار ہے۔ ہم اس سیٹ اپ کی ہیلپ سے سگنلز بنا کر ان کو ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ ایک لانگ ٹریڈ میں انٹر ہونے کے لیے سب سے پہلے سوئنگ آرم ATR انڈیکیٹر کو گرین ہونا چاہیے اور پرائس کو اس سے اوپر ٹریڈ کر رہا ہونا چاہیے۔ دوسرا اینگل اٹیک فالو لائن کو ضرور گرین ہونا چاہیے اور آخر پر کورل ٹرینڈ انڈیکیٹر کو کینڈلز کلر ضرور ریڈ سے گرین میں تبدیل کرنا چاہیے۔ یہ تمام کنڈیشنز چونکہ اس کینڈل پر مل چکی ہیں تو ہم نے یہاں ایک لانگ ٹریڈ انٹر کرنی ہے۔ ہم نے اپنا سٹاپ لاس موسٹ ریسنٹ لو سے نیچے رکھنا ہے اور ٹیک پرافٹ آپ رسک کے 2 گنا یا 1.5 بھی رکھ سکتے ہیں، جس طرح آپ پسند کریں۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوئنگ آرم ATR انڈیکیٹر کا کلر گرین ہے اور پرائس اس سے اوپر ٹریڈ کر رہی ہے۔ یہ اینگل فالو لائن بھی گرین ہے اور آخر پر ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کورل ٹرینڈ انڈیکیٹر نے اپنا کلر ریڈ سے گرین میں تبدیل کر دیا ہے۔ ہم نے یہاں پر ایک لانگ ٹریڈ انٹر کرنی ہے۔ سٹاپ لاس کو ریسنٹ سوئنگ لو سے نیچے رکھنا ہے اور ٹیک پرافٹ کے لیے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ رسک کے 2 گنا بھی رکھ سکتے ہیں اور 1.5 بھی، جس طرح آپ کو مناسب لگے۔ اسی طرح ایک شارٹ ٹریڈ میں انٹر ہونے کے لیے بنیادی طور پر آپ نے سب اس کے برعکس کرنا ہے جو آپ نے لانگ ٹریڈ میں کیا۔ پہلے سوئنگ آرم ATR انڈیکیٹر کا کلر ریڈ ہونا چاہیے اور پرائس کو اس کے نیچے ٹریڈ کر رہا ہونا چاہیے۔ دوسرا اینگل اٹیک فالو لائن کا کلر ریڈ ہونا چاہیے اور آخر پر کورل ٹرینڈ انڈیکیٹر کو اپنی کینڈلز کا کلر گرین سے ریڈ میں تبدیل کر دینا چاہیے۔ تو یہ تمام کنڈیشنز اس کینڈل پر مل چکی ہیں، اس لیے ہم نے یہاں ایک شارٹ ٹریڈ میں انٹر ہونا ہے۔ ہم نے اپنا سٹاپ لاس موسٹ ریسنٹ سوئنگ ہائی سے اوپر رکھنا ہے اور ٹیک پرافٹ کے لیے ہم نے رسک کے 2 گنا یا 1.5 ٹارگٹ سیٹ کر دینا ہے، اس میں جس طرح آپ کو مناسب لگے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوئنگ آرم ATR انڈیکیٹر کا کلر ریڈ ہے اور پرائس اس کے نیچے ٹریڈ کر رہی ہے اور اس اینگل فالو لائن کا کلر بھی ریڈ ہے۔ آخر پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کورل ٹرینڈ انڈیکیٹر نے کینڈلز کا کلر گرین سے ریڈ میں تبدیل کر دیا ہے۔ ہم نے یہاں ایک شارٹ ٹریڈ انٹر کرنی ہے۔ سٹاپ لاس کو ہم نے ریسنٹ سوئنگ ہائی سے اوپر رکھ دینا ہے اور ٹیک پرافٹ ہم نے رسک کے 2 گنا یا 1.5 سیٹ کر لینا ہے۔ اس میں آپ خود اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ٹائم تک خدا حافظ۔